وقار احمد جان کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ سے ہے۔ تقریباً 1 سال پہلے تک ان کے پاس ذاتی گھر، گاڑی اور ایک کامیاب کاروبار تھا۔ دسمبر سن 2019 میں ان کی ملاقات ایک ایجنٹ سے ہوئی جس نے انہیں بیرون ملک کاروبار کرنے پر راغب کیا۔ بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر وقار نے گھر اور کاروبار بیچ کر یورپ جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنے خاندان کے ساتھ وہ ترکی تک تو پہنچ گئے۔ شروع میں نیا ملک بہت اچھا بھی لگا، لیکن پھر انہیں اندازہ ہونے لگا کہ ایجنٹ نے ان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ شاید کبھی پورے نہ ہوں۔ وہاں پہ سٹارٹ سے ہی میرے ساتھ دھوکے ہونے شروع ہوئے، اور پھر جب بہت بڑے دھوکے ہوئے میرے ساتھ تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پھر وہ زندگی، وہاں کی زندگی میرے لیے ایک عذاب بن گئی تھی، میرے لیے بھی، میرے بچوں کے لیے بھی۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب یہاں ٹھہریں واپس جائیں۔ وقار کو جس کاروبار کا جھانسا دیا گیا تھا ویسا استنبول میں کچھ تھا ہی نہیں۔ یورپ کے لیے سفری کاغذات کے پیسے دینے کے باوجود کچھ ہاتھ نہ آیا اور پھر ایجنٹ غائب ہو گیا۔ 4 ماہ میں وہ $15,000 خرچ کر چکے تھے۔ بہتر مستقبل کا خواب ٹوٹ رہا تھا، مگر واپسی کا راستہ بھی آسان نہ تھا۔ ایسے میں وقار نے ایک مرتبہ پھر غیر قانونی طور پر یورپ جانے کے لیے ایجنٹ سے رابطہ کیا۔ میرے ساتھ بچے تھے، گھر رینٹ کا تھا، تو ایکسپینس میرے بہت زیادہ ہو رہے تھے وہاں پہ، تو میں نے سوچا کہ وہاں سے مجھے یورپ موو کر لینا چاہیے۔ تو لیگل کے لیے میں اپلائی اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں پہ میرے پاس ڈاکومنٹیشن پوری نہیں تھی ترکی میں۔ تو مجھے ایک ایجنٹ نے کہا کہ بھائی میں آپ کو یہاں سے کسی طریقے سے پار کروا دوں گا۔ اس نے مجھ سے ایڈوانس میں 15,000 لیرہ لے لیے، وہ بھی غائب ہو گیا۔ جب آپ پھنس جاتے ہو تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ہر سال کئی سو پاکستانی ترکی کے راستے یورپ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقار نے جن مشکلات کا سامنا کیا وہ پاکستان سے جانے والے بیشتر غیر قانونی تارکین وطن کا مقدر ہوتی ہیں۔ وہاں پہ ہمارے پاکستانی 90% لوگ پہلے تو انلیگل ہیں، لیکن جو ان کا حال ہوتا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ جو ان کے ساتھ پھر دوسرے ملکوں والے کرتے ہیں وہ میں اپنے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا آپ کو۔ بہت مشکل راستے ہیں جی، وہ بہت تکلیفیں ہیں اس میں۔ کرونا وائرس کے پھیلاؤ اور سفری پابندیوں کے باعث اس کاروبار میں کمی آئی ہے۔ ترکی میں متعدد ایجنٹس کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد اگست 2020 میں انہوں نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ مارچ سے وہاں پہ کرونا آ گیا تھا، اور جو کہ پیریڈ چلا تھا تقریباً جولائی تک، تو لوگ وہاں پہ اسی طرح نہ کوئی بزنس تھا نہ جابس تھی، سب کچھ بند تھا۔ اور پھر ایئرپورٹس کا بھی بہت ایشو تھا، ٹکٹس کا بھی۔ پھر میں مجبوراً وہاں سے واپس آ گیا۔ وہاں سے واپس آتے ہی جب میں نے اپنا ایسٹیمیٹ اور حساب دیکھا، جو کچھ میرے پاس تھا میں تقریباً 80% لاس کر چکا تھا۔ پاکستان آ کر وقار کو سکون تو ملا، لیکن پہلے والی زندگی نہیں ملی۔ کاروبار تو نہ جانے کب شروع کر پائیں، فی الحال روزگار کی تلاش میں ہیں۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، نوشہرہ۔ اور اس وقت نظر الاسلام بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں۔ نظر، جو کہانی آپ نے ہمیں دکھائی یہ بہت سے اور لوگوں کی بھی کہانی ہے، اور وقار تو کم از کم ترکی تک قانونی طریقے سے پہنچے تھے۔ زیادہ تر لوگ تو پاکستان میں ایران کی سرحد استعمال کرتے ہیں، غیر قانونی طور پہ نکلتے ہیں، تو بہت سے نوجوانوں کو پکڑا بھی گیا ہے ہمیشہ ہی، ہر سال ہی۔ تو ایران سے آگے کیا راستہ لیا جاتا ہے عام طور پہ، اور یہ جو پورا ہی سفر ہے یہ کیوں اتنا خطرناک ہے، یہ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے۔ دیکھیے سارا، ایسا ہے کہ پاکستان سے جتنے بھی وہ خواہش مند حضرات جو یورپ جانا چاہتے ہیں، وہ سب سے پہلے ان کو ایجنٹس جو ہیں وہ کوئٹہ بلا لیتے ہیں۔ کوئٹہ سے پھر ایران کے بارڈر تک ان کے جو ایجنٹس ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ وہاں سے پھر ایران کے مختلف شہروں جیسا کہ تہران، شیراز، اور پھر آخری جو ان کا شہر ہے جس کو وان بولتے ہیں، وہاں پر سب کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور جب باقاعدہ سب کی تصدیق کرا دی جاتی ہے کہ جتنے پیسے کے ساتھ ان کے ساتھ لین دین کے ساتھ بات کی گئی تھی وہ پورے ہیں، تو پھر ان کو بذریعہ بسز جو ہے استنبول لے جایا جاتا ہے۔ وان سے استنبول میں یہ جو بڑی بسیں ان کے ذریعے ان کو لے جایا جاتا ہے، تقریباً 20 سے 22 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو یہ سفر خطرناک اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جن گاڑیوں میں ان کو لے کے جاتے ہیں، ایک مطلب کرولا گاڑی ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، لیکن اس میں 10 15 بندے جو ہیں وہ بٹھائے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار ان پہ اتھارٹیز کی فائرنگ بھی ہوتی ہے، اس سے بھی کچھ بندے زخمی بھی ہو جاتے ہیں، ہلاک بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کو کبھی کبھی 20 25 دن تک دشوار علاقوں میں
पैदल भी चलना पड़ता ठीक है, है। और बिल्कुल, तो और एक खाने बहुत पीने की ही- सूरत हाल भी खासी उस दौरान में ख़राब होती है। ये बताइए, आपने खुद भी तुर्की में वक्त गुजारा है और जैसी वक़ार की कहानी थी ऐसी कहानियां आपने वहाँ भी अपनी आंखों से देखी, तो थोड़ा सा ये बताइए क्या करते हैं फिर लोग वहाँ पहुँच के? जी, मैं जब वहाँ पे मुकीम था तो मैं अक्सर लोगों को देखता था जो ये कचरा वगैरह उठाते थे या चौकीदारी करते थे, या जिनको बहुत ही कमज़ोर हालत में हम देखते थे, तो मैं उनसे पूछ लेता था कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। वो ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अनफॉर्चुनेटली होता था, और जब मैं उनसे पूछता था कि आप कैसे यहाँ पे आए, तो फिर वो यही वाला रूट बताते थे। तो बुनियादी तौर पर के साथ जो धोखे हो जाते हैं तो उनकी जो जिंदगी है वो की इतनी अच्छी नहीं होती है, और फिर वहां से वहाँ पे भी बहुत वो ऐसे काम करते हैं, ऐसी मुलाजमतें करते हैं जिसमें बस चंद पैसे ही वो मुश्किल कमा सकते हैं, लेकिन जो इज्जत और एहतराम जिसकी हर इंसान को ही ज़रूरत होती है वो उनको वहाँ नहीं मिल पाता। आखिर में मुख्तसरन ये बताइए कि फिर पाकिस्तान में हुकूमत और इदारे इस वक्त क्या कर रहे हैं इस मसले की रोकथाम के लिए? देखें, ये जो मसला है इसका रोकथाम जो है वो अकेले एक मुल्क जो है वो नहीं कर सकता। यहाँ पे हमारी जब बात होती है अथॉरिटी से तो वो यही कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि सैकड़ों, और उसके नतीजे में सैकड़ों लोग जो हैं वो पकड़े भी जाते हैं, लेकिन दूसरे ममालिक जो हैं वहां पर भी ये बहुत ज्यादा लोग होते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो एक नेटवर्क है इनके हुकूमती या जो बॉर्डर्स के जो रोकथाम वाले जो इदारे होते हैं उनके साथ भी उनके अच्छे खासे रवाबित होते हैं। तो बहुत मुश्किल है इस नेटवर्क को मुकम्मल तौर पे किसी एक मुल्क के लिए इसको डिसमेंटल करना, इसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। नज़रुल इस्लाम हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया नज़र इन तफसीलात के लिए।